أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم أهدني وسددنا آمين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني أعوذ بالله من ضيق في المقام يوم القيامة آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریکیپ فرام لاسٹ ویک ہم نے کیا کیا تھا؟ اگر کوئی جنت کے بارے میں باتیں کی، مقربین کی صفات، جنت میں جانے والے دو گروہ، تھرڈ جو ہے وہ دوزخی تھا نا، دو جنت میں جانے والے اور ایک جو ہے جنت کے لیول، دوزخ کے لیول. جی رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ پیپل. جنت کے کھانا کپڑا کیسے بیٹھنا وہ سارا الحمدللہ جنت کا یاد رکھنا بھی چاہیے. الحمدللہ 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 بہت کچھ یاد ہے. ہماری پسند کی چیزیں تھی نا وہ الحمدللہ ساری یاد ہے. الحمدللہ جی الحمدللہ. اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب کا مل جانا، اللہ کا دیدار ہو جانا. الحمدللہ الحمدللہ ایکسیلنٹ. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ٹاپک جو کور کریں گے وہ خالق کون ہے. خالق 57 سے 96 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور پہلی دفعہ پیدا کرنے والا دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، چیلنج تھا جو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. شکر ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی اور شکوہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹاپکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کو یہ اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بول ہو رہا ہے نا، باسکٹ بال.
upside down. upside down. Side पे है. Table upside down. Okay, table upside down है. Okay. Against में जा रही है. What's the picture? Back side है. Front side में. Back side है. Okay. ये उल्टा है ना? उल्टा. उल्टा है. Okay. ये ऊपर से इसकी खींची गई है ना, जिसकी वजह से ये होता तो ऐसे है ना, ऐसे लगा हुआ है साइड के ऊपर से जैसे ऐसे लगा साइड से है पिक्चर. देख के आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब कि पिक्चर है ठीक है, वो जो रग्बी बॉल लगा लें या बास्केटबॉल जो बच्चे खेलते हैं वो होगी, चलो जो भी है. देख के आपको पहली नजर में क्या चीज नजर आ रही है? घंटी बजाने वाली वो टंग 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 घंटी लग रही है. ठीक है, बास्केटबॉल ठीक है. ये ठहरा हुआ. मिडिल में बॉल ठहरा हुआ. एक्सीलेंट पॉइंट. मिडिल में ठहरा हुआ, तो वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? निशाने. हाँ, वो सीधे निशाने पे जा रहा है. ओके. अगर आप वो कह रहे हो कि ये बास्केटबॉल की का नेट आपको नजर आ रहा है, अगर ये बास्केटबॉल का नेट है तो वो निशाने में जाने के लिए क्या वो इतना आसान था कि निशाने में चला जाए? एम करनी पड़ती है ना. उसके लिए करना चाहिए. एम का किया. पहले उन्होंने देखा कि मेरा टारगेट ये है, यहाँ पे जाऊंगा, ऐसे करूंगा तो मेरी बॉल उसमें जाएगी. उसके लिए उसको जजमेंट यूज करनी पड़ी. ठीक है, उसके लिए उसको मेहनत दरकार थी. ठीक है, 1 या 2 दिन जब हम जैसे अनाड़ी खेलना शुरू करें तो हम फौरन से वो जो है उसमें नहीं डाल सकते. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. तो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन रखे. इस लाइन से आगे नहीं जाना, इस लाइन से ये आपका एरिया है, ये दूसरी टीम का एरिया है, या आपने जिस तरह इस तरह से फेंका तो ये हो जाए. हाँ, उसके रूल्स और रेगुलेशन है, वो उसको फॉलो करते हैं तो उनका जो है वो गोल माना जाता है, वरना वो गोल नहीं माना जाता. तो इसी तरह अगर हम अपने आप को आज देख लें कि हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो मिडल वाली बॉल है हमारा, ये टारगेट है हमारा, निस्बुल लैन है. ठीक है, हमने ये जन्नत है. एक फोकस पॉइंट पे कर लें कि फोकस हो जाए, ये मेरे लिए जन्नत है और मैंने जन्नत का हकदार बनना है. तो उसके लिए मुझे भी वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी वैसी ही कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे भी दिन रात. देखिए, ये जो एथलीट्स होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, उस पर फोकस होता है, उनको पता है हमने ये अचीव करना है. अगर हमें है कि हमने भी जन्नत में जाना है, हमारा भी मेन जो पॉइंट यही है कि जन्नत जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब और दीदार हासिल करेंगे और जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें जितने रूल्स और रेगुलेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिए हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा. ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ही ना करूं और मैं कह दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मुझे जन्नत में जगह दे देंगे. ये पॉसिबिलिटी है? ऐसे जगह मिलेगी मुझे जन्नत में? नहीं मिलेगी ना. जन्नत में मुझे ऐसे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे एक कानून दे दिया और उस कानून को मैंने फॉलो करना है. वो कानून कहाँ से हमें मिलता है? कुरान पाक से हमें मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है. कि अकेला कुरान पाक को पकड़ लेने से मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलेंगे. तो कुरान और सुन्नत को मैं पकड़ के रखूंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो है टारगेट पे वो फोकस रहूंगी. अल्हम्दुलिल्लाह. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून. हम ही ने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम क्यों बारावर नहीं करते, क्यों तुम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की जात है जो कि पैदा करने वाली है. अफराई तुम नून. अच्छा फिर ये तो बताओ कि जो मनी तुम टपकाते हो वो कहाँ से आती है, कौन उसका इंतजाम करता है, कौन उसको वहां से टपकाता है. अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून. क्या उसका इंसान ये तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं. एक ये चैलेंज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं कि जरा सोच के बताओ, जरा सोच के मुझे बताओ कि क्या है जो इंसान जो बन रहा है कैसे बनता है. मेरे खालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकी चीज था सो मुझे इंसान किया. पिंदार के होगर को नाम भी देखोगे, आगाज से वाकिफ हो, अंजाम भी देखोगे. कि वो रब जिसने मुझे इंसान बनाया उसने ऐसे बेमकसद नहीं बना दिया, उसका अंजाम भी हमें दिखा दें.
ٹھیک ہے، ہمارے شعور کو جگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان ذرا اپنی تخلیق پہ غور کرو، میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اس کی بنیاد کیا تھی، کہ جو اللہ سبحانہ، کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا. اللہ ایک جب انسان جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتا ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. اب انہیں کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا. ذرا تم اپنی تخلیق پہ غور کر کے دیکھو کہ دوبارہ پیدا ہونے میں کیوں نہیں مانتے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے تم اس چیز کو نہیں مانتے. سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تخلیق کے مراحل پر غور کرو اور بتاؤ اس باریک پانی سے تم نے اس کو بنایا ہے، تم اس کو بناتے ہو، اور اگر تم نہیں بناتے تو پھر تم کیوں اس بات کا یقین نہیں کر لیتے. انسان کی تخلیق پر غور کرو، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ انسان کی سوچ ہی اتنی نہیں ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے ایک انسان نکل آتا ہے. بندہ کی ایک چیز جو سوچ میں بھی ہمارے نہیں آتی کہ سبحان اللہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے. وہ اتنی حیران کن چیز ہے کہ ایک نطفے کا سفر کتنے مرحلوں سے پہنچ وہ وجود میں آتا ہے، کہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے مرحلوں سے پہنچ کر وہ انسان بنتا ہے. 2.5 ملین سپرم کہتے ہیں وہ نکلتے ہیں. اس میں سے کچھ سپرمز ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مدت میں ہاں وہاں تک پہنچتے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک صرف کامیاب ہوتا ہے. 2.5 ملین میں سے پہلے تو وہ دیکھ لیے 2.5 ملین، وہ ایک ڈراپ میں سے اتنے سپرمز نکلتے ہیں، وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اور اتنے میں سے سارے ہی کامیاب نہیں ہو جاتے، صرف ایک ہوتا ہے جو کہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور پھر جو ہوگا اس کا سپرم کا سائز ہوتا ہے وہ اتنے کتنے، وہ عام بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اتنے چھوٹے چھوٹے ہوئے وہ مالیکول ہوتے ہیں کہ آپ کو اسپیشل مشینوں سے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور تمام جو اس کے اندر جزیات پائے جاتے ہیں وہ کس طرح، مطلب کہ صرف وہ ایک سپرم ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اور ہر چیز پائی جاتی ہے جو کہ ایک انسان بننے کے لیے درکار ہوتی ہے. پھر یہ اس کا طریقے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سلسلہ 3 سے وہ نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر عظام بنتا ہے، پھر لحم بنتا ہے، پھر خلق آخر کے پھر انسان بنتا ہے. اتنے مرحلوں سے نکل کے پھر وہ انسان بنتا ہے. ہمیں تو صرف یہ ہوتا ہے نا آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں اور دیٹ ہم خوشی منانے لگ جاتے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو. کیسے کیسے انسان بناتا ہے نطفے سے، پھر لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر وہ تھوڑی سی جان بنتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر جان آتی ہے، پھر اس کی ہاتھ پاؤں دماغ اور ساری چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اتنے سال پہلے جو آج کی سائنس جی تخلیق کے جو مراحل ہیں 1400 سال پہلے ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے، کھول کھول کے بتا دیے. ابھی بھی سائنس اس تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی پہنچ پائے گی. وہ اپنی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی دماغ ہے نا، وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا پھر صحیح استعمال ہے یا اس کا پھر غلط استعمال ہے. پھر نسل ایک حقیر پانی کی شکل میں چلائی کہ حقیر پانی تھا، ہم اس کو عام حالات میں گندا پانی کہتے ہیں، ہم اس کو وہ وقت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے تخلیق کو انسان کو وجود میں لے کے آیا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس سے پیدا کیا گیا. اور اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. سورۃ علق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو جمے ہوئے خون یعنی کہ لوتھڑے سے پیدا کیا. اور پھر اس کو دے لو کہ کتنے مراحل ہیں گزر کے انسان کتنا خوبصورت بچہ جب آتا ہے دنیا میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. ہاں کہ سمجھ لگتی ہے کہ ایک قطرے پانی سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان، وہ بھی زندہ سلامت صحیح سلامت انسان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تم میں موت کو معین کیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، کہ موت بھی میں ہی بناؤں گا، جس نے زندہ کیا وہی موت بھی دے گا، میں اس سے ہارنے والا نہیں ہوں، نہ یہ مجھے کوئی ہرا سکتا ہے. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کرے جس سے تم بالکل بے خبر ہو، کہ تم اس چیز سے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرنے پہ قادر ہے.
تم انسان بنے پھرتے ہو، ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر دیں، بندروں خنزیروں جیسی تمہاری شکلیں بنا دیں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل دی، جس طرح تم خوبصورت لگنا چاہیے تھا ویسے تم لگ رہے ہو، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی چاہیے۔ آگے سے تم جو ہے ہیلے بہانے بنا رہے ہو، آگے سے تم چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کی توحید اور وقوع قیامت کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایک دن ہمیں واپس جانا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو وہ اس کو کون اگاتا ہے؟ اوکے، تخلیق پہ تم نہیں غور کرنا کہ کچارے نہ کرو، کھیتی باڑی تو تم کرتے ہو نا، ہر چیز تمہارے اختیار میں ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ انسان کو تو چلو نطفہ ٹپکا دیا اور آپ کو پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے، جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے اب اس کو دیکھو، اس کو کیا اس کی قدرت کو دیکھ کے کیا تم کہو گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا چیلنج، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس کو دیکھ لو، اس کو کون اگاتا ہے؟ کہ تم تو صرف اس کو جا کے مٹی میں بیج بو دیتے ہو، اس کو کون اگاتا ہے؟ اچھا یہ میں ویڈیو دکھاتی ہوں۔ اب دیکھتے جائیں اور کتنی حیرت انگیز پروسیجر ہے۔ اسی طرح انسان اٹھیں گے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح کھلتا ہے نا، ہم بظاہر اپنی آئی سے یہ چیزیں دیکھتی ہیں، اب اسی کا ہی چیلنج ان کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اس تخلیق کو دیکھو کہ یہ اس کو کون اگاتا ہے، کون اس طرح کی ساری چیزیں سکھاتا ہے، اور کس طرح سے یہ اگتے ہیں، اور پھر کس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے، کس طرح سے یہ بڑھتے ہیں۔ ایک تم بے جان بیج بوتے ہو، اسی طرح ایک نطفہ بے جان ہے جو تم اپنے انسان کی دوسرے جسم کے اندر ڈالتے ہو، اور وہاں سے انسان کیسا، اللہ تعالیٰ کیسا انسان پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے مشقت اس کو کرنی پڑ رہی ہے، وہ بغیر مشقت کی نہیں۔ دیکھیں وہ زمین پہلے جڑیں نکالتا ہے، کیسے وہ بیج دیکھنا کیسے نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے بھی آسان ہوگا، ان کو بھی وہاں پہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن کون اس سے بھی یہ محنت کروا رہا ہے؟ اور یہ سارے مراحل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اوکے، کیا سمجھ لگی دیکھ کے اس کو؟ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ بیج ہم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں پوری امید نہیں ہے کہ یہ سارے بیج ہی نکلیں گے، یہ سارے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے۔ اندر ڈال کے رکھ سکتے 2-3 دن، جی پھر بعد میں ہم لوگ ریچ بوتے ہیں نا، جی seeds۔ جی اللہ تعالیٰ بھی جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے بعد میں
ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پہلے بنا سکتی ہے ان کو وہ چیلنج دیا رہا ہے، وہ بعد بھی بنا سکتی ہے. اب ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے اچھا جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو ان کو کون بنانے والا ہے؟ جو زمین میں کھانے پینے کا تمہارا انتظام جس نے کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ تم نے خود کیا ہے، تم خود چاہتے ہو کہ تم نے اس کو اگا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی تخلیق کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ دوبارہ تخلیق کرنے پر قادر ہے. مقصد ہے کہ انسان غور و فکر کرے. وہ پہلے دن والی بات کہ غور و فکر کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور جانتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی جائے گی. جتنی جتنی معرفت ہوگی اتنا اتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. کھیتی باڑی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان کی تخلیق میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی زمین سے کسی چیز کو اگانا. کوئی دانے کو پھاڑتا ہے، کون دانے کو پھاڑتا ہے، کون اسے پودا بناتا ہے، اور تم اس پر غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے. اگر تم غور و فکر نہیں کرتے تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا ہی نہیں سکتے. سورۃ عبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے زمین کو چیرا پھاڑا اور اس میں اناج اگایا جو تمہارے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک بنتا ہے. وہ انسان کو زمین سے بنایا اور زمین سے ہی اس کو جو ہے اس کے لیے خوراک نکال دی. اگر ہم کہیں کہ انسان کو زمین مٹی سے بنایا ہے تو دیکھا جائے ہے تو بنیاد تو نطفے سے بڑھ گئی ہے. کہا جا رہا ہے مٹی سے بنایا، وہ نطفے کو مٹی کی شکل دیتا ہے. سبحان اللہ کہ کس طرح بنتا ہے نا کہ تراب ایسی مٹی جو کہ گڑی سڑی مٹی ہوتی ہے اس کو ہے کہ نطفہ بنتا ہے. نطفے سے کیسے مٹی بنتی ہے، مٹی سے کیسے وہ لوتھڑا بناتا ہے، اور کیسے لوتھڑے سے انسان تخلیق میں آتا ہے. سبحان اللہ. کہ ذرا سوچو اور بتاؤ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نہ یہ مشینیں نہ یہ کھادیں کوئی بھی چیز آپ کو مفید اور کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. جتنی سے جتنی مرضی مہنگا آپ کھاد لے آؤ، بیج لے آؤ، پانی ڈال دو، اس میں سب بیکار ہیں. انسان کا فرض ہے کہ وہ زمین تیار کرے، اس میں بیج بو دے، پانی دیتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، کھاد کا استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس کی محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگے، اس کو جتنے بھی وہ منازل ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے طے کر سکے اور کیا کر سکے کہ وہ مطلوبہ فصل جو درکار ہے وہ اس کو حاصل کر سکے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان میں نے اس کو مٹی میں نے اچھا بیج ڈالا، میں نے اچھی کھاد ڈالی، میں نے اس کو پانی وقت پہ دیا، اب میں یہ میرا کمال ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں ہی دیتا ہوں. اگر میں چاہوں کھادیں بھی ڈال لو زمین میں، جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو وہ ڈالو، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا. بارش ہو، آندھی آ جائے، دیکھیں گندم فلی تیار ہے، اگر آندھی آ جاتی ہے ساری دانے گر جاتے ہیں، خراب ہو گیا. ہاں موسم ٹھیک ہوگا. ہاں تو وہ ان کا پھل ہے، پورے سال کی محنت ہے نا ان کی، پورے سال کا انہوں نے اس پہ انحصار ہوتا ہے. اگر بارش نہ برسائے، دریاؤں میں پانی نہ آئے، ٹیوبویل کا کام نہ کرے، ٹیوبویل کوئی مشینری کام نہ کرے تو فصل کیسے تیار ہوگی؟ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ انسان کی میں کتنی غلط فہمی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ سارا کچھ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ اس کا استعمال کرو اور اس ذرائع کو استعمال کر کے لوٹو میری طرف ہی. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون کہ ہم پر تو توان ہی پڑ گیا ہے. وہی بات ابھی جو آپ نے ابھی کی ہے نا کہ اب ایک دم میں سارا کچھ فنش ہو جائے تو کیا کر لیں گے؟ سر پکڑ کے بیٹھنے والا حساب ہے نا کہ پوری سال کی محنت اور ایسے ہی ہوتا ہے. بل نحن محرومون بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو وہ کہاں سے آتا ہے؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اے بادلوں سے بھی، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ کہ ایک کے بعد ایک چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ ان کو دے رہے تھے، اب مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پہ غور و فکر کرو. سارا کچھ کرنے کے بعد آسمانی آفت آ جائے، فصل میری تیار، سارا کچھ آگے اگلی جو صورتیں ہیں اس میں یہ آتا بھی ہے کہ فصل تیار کھڑی ہے اور آندھی آ جائے، بارش آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، بس فصل ختم ہو کے رہ جائے. اس میں کوئی انسان کا اختیار ہے؟ کسی کا نہیں ہے.
فصل ساری آندھی طوفان کی نظر ہو جائے، پھر تم اس پر افسوس کرتے رہ جاؤ. تم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنی محنت کو رائگاں ہونے سے بچا سکو. بیٹھے دیکھتے رہتے ہو، کوششیں کر بھی لو پھر بھی نہیں ہم روک سکتے. سیلاب آ جائے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ کوئی آندھی آ جائے ہم روک سکتے ہیں؟ ہم جتنے مرضی بند مان لیں، جتنی مرضی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، اس میں فصلوں کو بو لیں، لیکن نہیں، جو نقصان ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. محنت کا پھل ملنے کی بجائے اپنے پاس سے خرچ کر کے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہو. جی سورۃ کہف میں جو ہے اپنی فصل کو دیکھ کے اور اندر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی اپنی محنت سے ہوتا ہے. ہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک ایسے محنت کرنے والا محنت کرتا ہے کہ اس کا بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، اس کی محنت ساری رائگاں ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. پھر سورہ کہف پہ دوبارہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ جیسے انٹینشن ہوگی ویسا ہی اس کا پھل ملے گا. اچھا خاصا تیار پھل لینے کے لیے گئے، پھل سارا کچھ خراب ہو چکا تھا. آگے بھی ایسے ہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے اس پہ کرنے پہ قادر ہے، کہ کبھی بھی اس بات کا نہ گمان نہ کریں کہ ہم ہی سارا کچھ کرتے ہیں. کھیتی کے فائدے سے محروم رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور یہی کہتے رہو کہ بہت نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو سوچو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک ایک منزل جو تم طے کر رہے ہو اس میں کس کا ہاتھ ہے، اس کو کون کر رہا ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات کر رہی ہے. اصل میں کھیتی باڑی کرنے والے ہم ہیں جو تمہارے اناج اور پھلوں کو تمہارے گھروں کے گوداموں تک پہنچاتے ہیں. یہ تم نہیں ہو. ہم کہتے ہیں نا میں نے محنت کی، میں نے اس کو اتنا ڈرم بھر لیا یا اتنی گندم کٹھی کر لی، میں نے اس کو ایسے کیا، میں نے اس کو ایسے کیا، میں کو نکال دیں. کہ اللہ ہی ہے. اگر وہیں پہ فصل تباہ ہو جائے، اچھا تم ٹرک میں ڈال کے لے کے جا رہے ہو، ٹرک وہاں پہ گر جائے، ساری زمین بوس ہو جائے، تو کیا کر لو گے؟ تمہارے گوداموں تک محفوظ ہونے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی نا، اس کو وہاں تک لے جاؤ اور اس کو محفوظ کرو. ورنہ انسان کے پاس اتنی عقل کہاں سے آئی؟ اس کے بعد بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہی رلائی کرتا ہے. بھوک کا ذکر کرنے کے بعد یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اچھا ہم تمہاری بھوک کو بھی نہیں بلکہ تمہاری پیاس کو بھی مٹاتے ہیں. بھوک کے لیے گندم اناج اگاتے ہیں، پھر پیاس کے لیے پانی آتا ہے. اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں اب ذرا غور کرو، پانی سفید بادلوں سے کون اتارتا ہے؟ کہ پانی کے اندر کہتے ہیں اتنی نمکیات ہے، اگر ہمارے وہ نمکیات نیچے رہ جاتی ہیں، صرف ابھی بخارات ان کے اوپر جاتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سائنس کی کتاب میں، اوپر جاتے ہیں، اوپر سے پھر اسٹیرلائز ہو کے نیچے آتا ہے، پھر انسان اس کو محفوظ کرتا ہے، پھر وہ پینے کے قابل ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت سے ڈیورنگ دس پروسیجر بہت سے وہ پروسیجر سے گزر کے ہم تک پہنچتا ہے. اگر ویسے کا ویسے اٹھ جاتا ہے نمکیات کے ساتھ تو کہتے مکان بلڈنگ یہ ساری زمین بوس ہو جاتی، وہ کلر جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس کے اندر رہ سکے. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ کون اتنا خالص پانی تمہارے لیے اتارنے والا ہے؟ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی اور نباتات کی نشو و نما کا انحصار ہے. سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. پانی کا کنٹرول اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں. آج ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے سٹوریج تو بنا لیے ہیں، اس کے انتظامات بھی کر لیے ہیں، لیکن دیکھیں اسی پانی کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں جو ہواؤں سے اتر کے آتا ہے، جو بارشوں میں آتا ہے، پھر ہم اس کو سیو کرتے ہیں، اسی سے پانی اتر کے آتا ہے کہ بارش آسمانوں سے برستی ہے، پھر وہ دریاؤں، نہروں اور تالابوں اور چشموں کی شکل میں مختلف کھیتوں تک جاتی ہے. ہم اس کو ریسٹور کرتے ہیں، جب وہ ہو جاتی ہے تم اپنی ہی زمینوں سے پھر اس کو سیراب کرتے ہیں. تو کون ہے جو سارا انتظام، یہ ندی نالے کون بہاتا ہے؟ تم خود بناتے ہو؟ نہیں، وہ اللہ کا پانی، اللہ تعالیٰ جب بارش ہوتی ہے تو خود ہی وہ بن جاتے ہیں، اپنی راہیں خود ہی نکال لیتے ہیں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں بہا دیا جس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل کیا جس سے اس کی مخلوق مستفید ہوتی ہے. انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور وقوع قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک سوال پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دلائل دے دیے. انسان کے زمینوں سے کیسے پھلوں کو نکالتا ہے، اناج کو نکالتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ پانی بناتا ہے، کہ تم اگر پھر بھی سمجھنا نہ چاہو، تم بھی پھر بھی ہٹ گرمی کا رویہ اختیار کرو، تو یہ پھر تمہارے اپنے پہ ہے. اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تم اپنا منہ پھیرے رکھو. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر تو ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون، اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر
کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کو کون کرتا ہے. اب ایک اور نشانی کہ جو آگ تم جلاتے ہو وہ کہاں سے آتی ہے. وہ لکڑی کے بارے میں بات ہوگی. وہ لکڑی کہاں سے آتی ہے کہ اللہ نے میٹھا پانی دے کر تم پر احسان کیا, پھر تم ہو کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے, پھر تم نشکری کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جیسی نعمت کے اعتراف میں یہ دعا پڑھا کرو, الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھاری نہیں بنایا. ہم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جواب میں کفر, شرک, معاصی, اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک نافرمانی ہم کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے گلاس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ. اللہ سے آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو, آپ کو اس چیز کا احساس ہو تو پھر آپ کریں, ورنہ اٹھاتے ہیں ٹیپ اوپن کرو, پانی بوتلوں میں پڑا ہوا ہے وہ پیو, آرام سے پیتے ہیں, گٹر گٹر گٹر, کوئی الحمدللہ نہیں ہے, کوئی بسم اللہ نہیں ہے. پڑھنے سے پہلے بسم اللہ, الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں, کہ ہر سپ کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. نہ ہمیں پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے, بس ایسے ہی ہم پیتے جا رہے ہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے اوپر جو وہ نشاور کر رہا ہے. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکڑی بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے. فسبح اسم ربک العظیم. پس اپنے بہت بڑے رب کی نام کی تسبیح کیا کرو. کیوں اللہ تعالیٰ کی نام کی تسبیح کرنی ہے؟ کہ اس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں, شکر کے علاوہ یا تسبیح کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس حل ہے ہی نہیں, اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. کہ آگ لکڑی کو جلانے سے حاصل کی جاتی ہے, لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے درختوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر یہی درخت کوئلے کی شکل تبدیل کر لیتے ہیں. جب کوئلے کی شکل میں بنتے ہیں تو اس کے اندر سے حبس کی وجہ سے وہ جو گیس پیدا ہوتی ہے, اور جب وہ گیس پیدا ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر گیس نہ ہو, گیس سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ اگر نہ ہو تو انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کہتی ہے کہ لکڑی ایسے, عرب جو لوگ تھے, ایک لکڑی ہوتی تھی, ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پہ لگاتے تھے, ایک درخت ایسا ہے اس میں سے آگ نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آگ کون نکالتا ہے؟ لکڑی کو لکڑی سے کرنے کے بعد کون آگ نکالتا ہے؟ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا وہ لکڑی سے آگ نکالنا. پھر جی اور دوسرا یہ کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تھے راستے میں وہ لکڑی کا استعمال سب کو آگ جلانے کا ذریعہ بنتی تھی, ان کو تپش کا ذریعہ بنتی تھی, ان کو راہ دکھانے کا ذریعہ بنتی. آپ نے شاید دیکھا ہو پرانی جب وہ ڈرامے وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہ لکڑی کو کر کے تو اس کو روشنی دکھانے کا ذریعہ شمع بنا کے وہ لے کے جاتے تھے. تو وہ کون ان کو سکھا رہا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث میں آگ, پانی اور گھاس تین ایسی مشترکہ اشیاء ہیں, چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے, اور ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنے سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان میں سے کوئی چیز اگر کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو تو پھر مالک سے اجازت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ تین چیزیں, آگ, پانی اور گھاس, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان, یہ ایک جیسا ہی ہے کہ انسان کو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک لے لے گا اور دوسرے سے اس کا جو ہے ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ نے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا تاکہ انسان دوزخ کی آگ کو محسوس کر سکے. ہو سکتا تھا درختوں سے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی نکال سکتا تھا, آگ ہی کیوں نکلی؟ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان جو اس بات کا احساس کرے, اس کو محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس نے جواب دہی کرنی ہے, اور اس کے بعد عقل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب کتاب جب ہوگا تو اس کو جزا اور سزا دی جائے گی. اور جب سزا ہوگی تو سزا کی تپش کو دیکھ لے, دنیا کی آگ کو دیکھتے ہوئے اس سے انداز, جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے آخرت کی آگ سے بچنے کا انتظام کر لو, موقع مل رہا ہے. یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرو اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاؤ, اللہ کی قربت حاصل کر لو. کفر, شرک, معصیت کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں جاتے ہیں, اور ان چیزوں سے باز آ کر نیکی, ایمان اور توحید کو اختیار کرو اور دوزخ کی آگ سے بچو. سیدھا سا جو ٹولز ہے وہ بتا دیا, ایمان لے کے آؤ, اللہ پر ایمان لے آؤ,
پھر اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اور اس کو جب اختیار کر لو گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آگ سے بچا دیں گے۔ آگ یاد دہانی کا ذریعہ کیسے ہے؟ یا تو لگتی ہے آپ کے ہاتھ کو یہ درد محسوس ہوتا ہے۔ جب درد ہوتا ہے تو پھر انسان کو یہ چیز خیال میں آتی ہے کہ دنیا کی آگ اگر اتنی نقصان دے سکتی ہے تو جو 70 گنا زیادہ ہے اس میں اس چیز کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں اچھا دیکھیے، جب ہم کرتے ہیں احساس ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو ہم واقعی غور کرتی ہیں؟ جب ہمیں جلن ہوتی ہے ہماری فکر فوراً سے ہاتھ کی طرف جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ استغفر اللہ کے آخرت میں مجھے کیا، میں کیسے اس چیز کو فیل کروں گی، ہم فوراً سے اس تکلیف کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ محسوس نہیں ہاں، ویسے باجی میں کئی دفعہ جب آپ روٹی پکا رہے ہوتے ہیں نا، ہاتھ جلتا رہے تو مجھے ایک دم ایسا ہوتا رہے یہ آگ نہیں برداشت کر سکتی تو وہ آگے کا کیا ہوگا، ایک دم وہ جسم سارا جو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ جب آپ اوون میں بھی چیزیں ڈشیں وغیرہ رکھتے ہو تو وہ اوون کی سے وہ گرم ہوتا ہے تو آپ کی لگتے ہے تو فیل ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے پھر آپ نہ گرم پانی کے نیچے نہ ٹھنڈے کے پانی کے نیچے کوئی آپ کو سکون نہیں ملتا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آخرت کی آگ جو 70 گنا اس سے زیادہ گرم ہوگی، اس کو امیجن کریں۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعل منہم۔ صحراؤں کے مسافروں کے لیے فائدے کا سامان، اس کو میں نے بنایا۔ جنگلوں اور صحراؤں کے مسافر سفر کے دوران کھانا پکاتے ہیں، اسے اپنی ضرورتوں کے تحت اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو نہیں سفر پہ وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو کیسے ہوتا تھا، لکڑی لائی جاتی تھی، پھر سکھائی جاتی تھی، پھر چولہوں میں اس کو جلایا جاتا تھا، پھر کھانے پکانے کے کام آتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کوئلے کو جب دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا، سردیوں میں وہ کام آتا تھا۔ آج تو خیر گیس آ گئی نا، گیس بھی اسی کے نتیجے میں آئی ہے، اسی درختوں کے ذریعے سے وہ گیس بھی آتی ہے۔ اگر آگ کو وسیع معنوں میں لیا جائے تو کہتے ہیں تیل، گیس، بجلی، شمسی توانائی، حتیٰ کہ ایٹمی توانائی آگ ہی کا حصہ ہے، اور آج ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن لگتا ہے۔ اگر یہ آگ یا توانائی نہ ہو تو ساری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ دیکھ لیں پچھلے ویک ہماری ادھر بجلی بند ہوئی تو کیا ہوا، بچے ڈر رہے ہیں اور کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہوگا کیا۔ شکر ہے وہ جلدی آ گئی، انہوں نے 12:30 کا ٹائم دیا تھا لیکن وہ جلدی آ گئی۔ لوگوں کے الارم بجنے لگ گئے، فریجیں بند ہو گئے، ٹی وی بند ہو گیا، ہر چیز سن من، مطلب کہ ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں اب کیا ہو جانا ہے۔ ہاں زندگی کا نظام، دیکھیے ہر چیز کو ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا نا۔ بجلی نہیں ہے تو دیکھیں کوئی بھی مشینری ہے، ایک وقت میں نہیں ہوتی تھی، ہم اس کا استعمال کر رہے تھے۔ اگر واشنگ مشین نہ ہو ہم ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے نا ایک وقت میں، آج نہیں ہے تو کہتے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، میں زندگی پتہ نہیں ٹوٹ ہی گئی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں زندگی رک جاتی ہے، ہر چیز جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ جب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی تو وہ رک جاتی ہے انسان کی۔ اور یہ آگ اور توانائی کون بناتا ہے؟ یہ سارے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی، کارخانے، موٹر سائیکل، موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، ساری چیز ٹرانسپورٹ کا سارا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ گیس پہ چل رہے ہیں۔ اگر وہ یہ چیز نہ ہوتی تو انسان جو ہے وہ ترقی نہ کرتا۔ اسی بنیاد پہ انسان نے آج ترقی کی، آج ہواؤں میں وہ گھوم رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو کون یہ ساری چیزیں کون کروا رہا ہے؟ کہ اللہ کے انعامات کو استعمال کر رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا بھی کرو، کہ وہ کیسے وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے فائدہ اٹھایا، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کر لے، اللہ کی وحدانیت پر کہ قیامت آنے والی ہے اس پر ایمان لے آئے، اور جزائے عمل کو برحق جان کر اس کی تیاری کرے۔ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری کرنا ہے کہ ہم چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد کیا ہے کہ یہ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے عقل دی اور انسان اس عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ عقل کا استعمال کرنے کے بعد کیا کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو سکوں، اور اگر میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ تو موقع دے رہے ہیں الحمدللہ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ اب ستاروں کی نشانی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب ستاروں کے گرنے کی اللہ تعالیٰ کیوں نشانی دے رہی؟ کیونکہ انسان وہ دیکھتا ہے۔ اس وقت میں جب وہ شہاب ثاقب گرتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شیطان جو ہوتے ہیں آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ان کو جو کوئی خبر ملتی ہے وہ نیچے لے کے آتے ہیں تو اس اوپر پھر وہ گرایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے
بہنوں تک نہ پہنچائے. بہرحال وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. کہ یہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ستارے بنائے، کون ان کو نکالتا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھا رہے ہیں. اور قسم کس کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ بات یہ غور طلب ہے، ستاروں کے لیے، ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھائی جا رہی ہے. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں. اور اس کے بعد انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے. کہ قرآن میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ عزت والے کو کی ہے. کس کی طرف سے ہے؟ یہاں پہ کہا ہے لوح محفوظ فی کتاب مکنون، جو کہ محفوظ کتاب میں درج ہے، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے کہ میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہے، بتا دی ہیں. اگر انسان اس سے فائدہ نہیں لیتا، قرآن کو نہیں تھامتا، تو کیا ہے وہ نقصان میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، کوئی جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو. ولا تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے ہیں اس کو. کہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، تم اس کو پھر بھی نہیں مان رہے، تم پھر بھی اس کو جھٹلا رہے ہو. قرآن کی عظمت کیا ہے کہ اس میں لا جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کر کے بتا دیا گیا کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت جو ہے وہ سامنے ہمارے لائی جا رہی ہے. کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور باعزت کلام ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 23 سال میں نازل فرمایا تاکہ انسان اس سے جو ہے ہدایت حاصل کر لے. اور قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان، کفر، شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار، اور وقوع قیامت اور جزائے عمل برحق ہے. کہ اگر ان پہ ایمان لے آؤ گے، قرآن کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں. ہر پیج ہمیں بار بار ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت آئے گی اور وہ برحق ہے، آ کر رہے گی. اور اللہ نے ساری باتیں قرآن کی قسم کھا کر بتا دی کہ یہ ہو کر رہے گا. انسان اس پہ غور و فکر کر لے. اچھا، یہاں پہ لوح محفوظ کے حوالے سے آتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 رائے یہاں پہ آتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اس کو کوئی جو ہے ناپاک چیز جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی، شیطان مراد لیے گئے ہیں. اور دوسرا جو اسکالرز جو اس میں سے نکالتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو لوگ چھوتے ہیں، یا قرآن پاک کو پڑھنا، یا قرآن پاک کو کون لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ یہ بات سائڈ پوائنٹ ہے، لیکن یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. ہم عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو مجھے تھا کہ شاید اس میں سے ہم کوئکلی گو تھرو ہو جائیں. کہ قرآن پاک کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، کہ قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ پاک آدمی اس کو نہیں چھو سکتا. اچھا، اس کی لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فقہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے کہ فقہ ہماری کس طرف پہ گائیڈ دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طہارت سے مراد کفر اور شرک سے پاکیزگی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کفر اور شرک سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو چیز سے پاک کر لینا چاہیے. اور چھونے سے بعد اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اس طرح اس کا معنی یہ بنے گا کہ قرآن کی تعلیمات سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو کہ کفر، شرک، نفاق اور الحاد اور شک سے پاک ہو. جس کے دل میں کفر ہوگا، جس کے دل میں شرک ہوگا، جس کے دل میں نفاق ہوگی، منافقت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہوگا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یہ کہا کہ شرک اور کفر سے پاک ہے، لیکن اسے فائدہ وہی اٹھائے گا جن کے دل پاک ہے، جن کی روح پاک ہے، جو کہ اس سے پاک ہو کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہی کو یہ فائدہ دے گا. اور پاکیزگی کے عام فہم معنی میں اگر ہم لیتے ہیں اس کو، تو نجاست سے پاکیزگی ہی لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو یا ناپاکی یعنی کہ جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ مکروہ تحریمی ہے.
ہاں پھر پڑھنے کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں. اس میں حضرت عمر کا واقعہ جو ہے جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی جب وہ بہن کے گھر جاتے ہیں تو کیا وہ بہن کہتی ہے کہ اس کو ناپاک لوگ جو ہے وہ چھوتے نہیں ہیں، تو انہوں نے شاور کیا، شاور کر کے پھر قرآن کو ہاتھ لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مسلمان کا کوئی قافلہ کسی کافر ملک میں جائے تو قرآن پاک کو ساتھ نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر لوگ قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کی توہین کرنے کا باعث بنے. اگر مضبوط ہو اور قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو تو پھر وہ اپنے ساتھ اس کو لے لیں. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم بھی تو دعوت جب کرتے ہیں تو ہم دعوے کے طور پہ نان مسلم کو قرآن دیتے ہیں. دیکھیے وہ عربی کانٹیکس میں نہیں ہوتا، وہ صرف ترجمہ ہوتا ہے، وہ انگلش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی وہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہے گا تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اس بات جب وہ کھولتا ہے نا تو اس کو خود ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ ہولی بک ہے، اس کو میں نے وضو کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اس کو کھولنا کرنا ہے، تو وہ اسی طریقے کا استعمال کرتے ہیں. حضرت علی کا قول بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں کسی مرد یا عورت کو قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اچھا، جنبی آدمی یا عورت اور حیض اور نفاس والی عورت زبان سے بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، لیکن بے وضو زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، مگر ہاتھ نہ لگائے، لیکن ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ مسئلہ ہے کہ اچھا قرآن کا اصل حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، نفاس کی حالت میں وہ کیونکہ ٹیمپریرلی ناپاکی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ جو بندہ حفظ بھی کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ میں نہیں لگائے گا، اس کو پڑھے گا بھی نہیں. لیکن کچھ اسکالر جو ہے اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جو ہے آپ اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ پیریڈ کے دوران ہیں، آپ حیض کے دوران ہیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اس کو پڑھ سکتے ہیں. جتنی بھی حفاظت کی دعائیں ہیں جیسے درود ابراہیمی ہو گیا، آیت الکرسی ہو گئی، صبح و شام کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں زبانی آتی ہیں، وہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن اگر مجھے حفظ ہے تو میں قرآن ویسے نہیں پڑھ سکتی اس ترتیب کے ساتھ. ہاں بیٹھ کے تلاوت کر نہیں سکتے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مجھے حفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر باقی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو میں حفظ بھی پڑھ لوں، لیکن نہیں، جو حفاظت کے لیے پروٹیکشن کے لیے دعائیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، باقی نہیں. اچھا مسئلہ ہے کہ جیسے کوئی درس میں پڑھاتا ہے یا ہم درس میں آتے ہیں، ہر مسجد کا حصہ عورتوں کے لیے خاص کی بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عورتوں کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو اس میں جو حیض والی سسٹرز ہیں وہ آ سکتی ہیں کیونکہ وہاں پہ باجماعت 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ وہاں پہ آ کے اپنی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں. اچھا جو ٹیچر قرآن سنتی ہے یا پڑھاتی ہے وہ کیا کرے، وہ اسکالرز اس میں یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ کر کے یا آیت کو توڑ کے پڑھ سکتی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائے، پینسل یا گلفز کا استعمال کرے. اور جو بچہ پڑھ رہا ہے اس سے کافی حرج ہو جاتا ہے، 7 سے 8 دن جو ہے وہ نہیں پڑھے گا. جی مہینہ کا مہینہ پورا نکل جائے گا اسی طرح، کبھی اس کی چھٹی کبھی اس کی چھٹی. تو وہ چھوٹ یہ دیتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے اور دین جو ہے وہ نقصان نہیں چاہتا، اس لیے چھوٹ انہوں نے یہ دی ہے. بچی بھی پڑھ سکتی ہے اور ٹیچر بھی استاد بچوں کو پڑھا سکتی ہے. اس کی انہوں نے گائیڈ لائن تھوڑی سی دے دی ہے کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں. اس کی سرٹن شرائط ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو ہم اپنی پروٹیکشن کی دعائیں بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کوئی جادو یا کہانت اور شاعری نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کی آیات نازل کی جاتی تھی ان کو ایسا لگتا تھا اس کے اندر میجک ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، کیونکہ جو بھی اس کو سنتا تھا وہ اسلام لے آتا تھا، تو انہوں نے اس کو جادو کہنا شروع کر دیا، شاعری کہنا شروع کر دیا. بلکہ نہایت ہی مقدس کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور تربیت کا بہترین اور بے مثال پروگرام ہمارے لیے موجود کر دیا ہے، ہمارے لیے رکھ دیا ہے. کلام فوز و فلاح کا ضامن ہے. جو قوم اس پروگرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. کہ جو اس کو اپنائے گی اسی کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو نہیں اس کو اپناتی وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، خستہ حال اور آخرت میں بھی ناکام ہوگی. اللہ کا شکوہ ہے یہاں پہ مسلمانوں سے. اس وقت جن پہ نازل ہو رہا تھا قرآن، قریش مکہ، ان کے لیے اور آج میرے اور آپ کے لیے یہ ایک شکوہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے کہ کسی دوسرے مذاہب کے پاس صحیح کتاب موجود نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں تو ہیں لیکن اس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ ایز اٹ از نہیں ہے.
قرآن کو میں نے محفوظ کر دیا، اس کو ناپاک لوگوں تک اس تک رسائی نہیں کر سکتے، مطلب کہ شیطان جن جو کہتے ہیں وہ وہاں تک رسائی نہیں کر سکتے، مگر مسلمانوں کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ وہ انتہائی سست کیوں ہے؟ کیوں اس کو پس پش ڈال دیا؟ کیوں آج میں نے اور آپ نے، ہم کہتے ہیں کہ بس جتنا ہے اتنا ہی کافی، ہم اس کیوں اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس نظام کو جاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے مسلمان آج خوار ہو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس وقت ہم اس سے فائدہ اٹھاتے، اگر آج ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو آج ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں، ہم آج اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں نا۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ ایک مردہ کتاب تو نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ایک وقت کے لیے اس کو رکھ لیا، ایک وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ہمیشہ کی گائیڈ لائن ہے اور سب کے لیے ہے۔ اگر میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی تو اس میں میرا نقصان ہے، میں اس کو اس کا وہ حق نہیں دے رہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے مطلوب رکھا ہوا ہے۔ جن کے پاس کتاب نہیں وہ تو بھٹکیں گے ہی، کیونکہ ان کے پاس قابل فہم کتاب ہی نہیں ہے، کوئی اس کو ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو مکمل اور درست پروگرام ہے نا، ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے، اس کو کھولیں اور دیکھیں۔ مسلمان قرآن کے حامل ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج ہمیں پتہ ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، پھر بھی ہم نہیں لے رہے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ دلوں کا سکون اسی کتاب میں اللہ نے رکھا ہے، پھر بھی ہم نہیں اس کی طرف رجوع کرتے، پھر بھی ہم ڈاکٹروں کی طرف ہی جاتے ہیں۔ کہ وہ ڈاکٹروں کی طرف جانا ہے، پہلے جو اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کر دیا ہے پہلے اس کو تو دیکھیں، پہلے اس کے ساتھ اپنے لنک کو مضبوط کر کے تو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سکون رکھ دیا ہے۔ خلفائے راشدین نے اس پروگرام پر عملی نمونہ پیش کیا تو اس کی صداقت کو ثابت بھی انہوں نے کیا ہے کہ واقعی یہ سچا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو شریعت دے دی ہے اس کو اپنائیں گے تو ترقی ملے گی۔ اور پھر دیکھیں پوری دنیا میں ترقی ہوئی نا، مسلمانوں کا نام روشن ہوا اور انہوں نے پورا اپنا راج کیا، انہی قانون کے تحت کیا نا، قرآن کی ہی تعلیمات کو لے کے انہوں نے جو ہے خلفائے راشدین نے اس وقت ایک معاشرے میں وہ بنیاد رکھی۔ آج مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان برکات سے محروم ہے، بلکہ کفر کے نظریات سے رہنمائی لے رہے ہیں کہ جو وہ کرتے جا رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فکر، عمل اور اخلاق سب کے سب باطل ہو کے رہ گئے ہیں۔ نہ ہماری فکر پہ صحیح ہے، نہ ہماری عمل صحیح ہے، اور نہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں۔ دوسروں کی تقلید کرتے کرتے اپنی آپ کو ہی ہم نہ دین کے رہے نہ ہم دنیا کے رہے، دنیا والے ہماری عزت ہی نہیں کر رہے، اور دین ہے کہ آخرت میں ہماری آخرت ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر ہمیں سوچنے کے لیے، سوچنے کا مقام ہے نا کہ ہمارا انجام پھر کیا ہوگا۔ اگر تم قرآن پاک جیسی عظیم کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب ہے اور کون سا پروگرام آنے والا ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی پہ دی گئی اور آخری امت کے لیے دی گئی، اس کے باوجود تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جب حدیبیہ کے کہتے ہیں کہ قیام کے دوران بارش ہو گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں دو قسم کے بندے ہوں گے، ایک وہ گروہ جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں اور بارش کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں اور میرے شکر گزار ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور میرے ناشکر گزار بندے بنتے ہیں۔ کہ ان کی جو بت پرستی تھی نا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو مومن بندے ہوں گے جو کہ شکر گزار ہوں گے اور بارش کو جو ہے میری طرف اٹھائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے کہ ستاروں کے نے جو ہے وہ بارش برسائی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب کہ روح نرخے تک پہنچ جائے گی، جب کہ آخری روح جو ہے آخری اس کا مقام آ جائے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اب ایک اور نشانی اب دے رہی ہے، سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے وہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے، لیکن اس وقت جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، جان کنی کا ٹائم ہوتا ہے، تمہارے سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی کھڑے ہوئے ہو لیکن اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، کسی کی بات نہیں مان رہے، تو کیا ہے کہ اس بات کو تو مان لو کہ ترجعون ہے ان کنتم صادقین، اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو لٹا کر دکھاؤ، اس کو لٹاؤ یا جانے سے روک لو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟
کہ جو کال تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ نہیں کرے گا یا کیسے کر سکتا ہے، کیسے مٹی سے انسان بنائے اور کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ جو روح نکل رہی ہے تمہارے سامنے نکل رہی ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو تم اس کو نکال کے یا پکڑ کے دکھاؤ۔ دیکھیں ہمارے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، اور انسان بے بس کھڑا ہوتا ہے، جتنا مرضی بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ، کوئی بڑی سے بڑا دوائی کا استعمال کر لو، اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس نے نہیں رکنا، وہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج ان کو دے رہے ہیں کہ اب یہ کر کے دکھاؤ، ان کو دکھاؤ، کیوں نہیں روک لیتے اگر تمہارے اختیار میں ہے تو۔ حلقوم کہتے ہیں کہ سانس کی نالی کو اور کھانا کھانے والی نالی کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو حلقوم کہتی ہیں، اور اللہ اپنے علم کے ذریعے سب جاننے والا ہے۔ اب فزیکلی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اپنے علم کے ذریعے یہ سارا کچھ جانتا ہے۔ قرب علم کا بہترین ذریعہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کا قربت حاصل کرے گا، جتنا اللہ کا قرب رہے گا اس کے انسان کے ساتھ، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی کلوزلی وہ جانے گا، اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ مدینین کا لفظ دین سے ہے اور اس کا مطلب ہے تابع داری کرنا، اور مدین غلام کو بھی کہتے ہیں کہ غلام کیا کرتا ہے، تابع داری کرتا ہے اپنے مالک کی۔ اور اسی سے لفظ مدینہ نکلا ہے جو کہ کنیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور موت کی بے بسی تمہاری ساری اکڑ ختم کر کے رکھ دیتی ہے، تم بے اختیار ہوتے ہو وہاں پہ، تمہارا کوئی بس نہیں چلتا۔ کیا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، سرجن، دولت مند اس کو روک سکا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ بادشاہ کنگ نہیں اپنے آپ کو سیو کر سکے، ان کے پاس ہر چیز جو تھی دستیاب ہوگا اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو روک لیتے نا، مرتے نہ، لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو تم اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن چاہنے کے باوجود روک نہیں سکتے۔ تمہارا اس پہ کوئی بس ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، جس کا وقت آ چکا ہے اس کو نہیں تم روک سکتے، وہ جا کر ہی رہے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم سچے ہو تو روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ۔ یہ تو ہمارے پیارے جاتے ہی نا، ہم خود ہی ان کو واپس لوٹاتے رہتے کہ زندہ ہی رہیں۔ یاد آ رہا ہے میں نے بک پڑھا تھا جو سنگر مائیکل جیکسن جب مرا تھا تو کہتے ہیں اس نے اپنے 150 سال کی زندگی کا بندوبست کیا تھا، ایون اپنے گردے دل کے لیے اسپیئر بندوں کا انتظام کیا تھا کہ میں نے اگر مجھے ان کا کچھ ہو گیا اور جب اس کی موت آئی تو سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بھی ختم ہو گیا، پھر کوئی گردے ڈال لے جو مرضی کر لے۔ کمرے میں رہتا تھا۔ ہاں، کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں، وہی ہوا جو پہلو کا انجام تھا وہی ان کا ہوا، کوئی کسی کو روک نہیں سکا۔ ہاں، انسان غلط فہمی میں رہتا ہے نا کہ اللہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم سچے ہو تو روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ تو دیکھو کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، اور موت کے منہ سے روک کے دیکھو۔ مریض جب بے بس ہوتا ہے اور جان حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور بے بسی سے ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بے بس ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ ہم بھی بے بس ہوتے ہیں، دل کرے تو ہم اس کو روک لینا، نہیں روک سکتے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، جتنا مرضی ہم کر لیں اس کو نہیں روک سکتے۔ اب یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مقربین ان کی جزا بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ آغاز جو ہے 3 گروہوں سے کر دیا اور اختتام بھی 3 گروہوں پہ۔ اس شروع میں آغاز میں بتا دیا کہ 3 گروہ ان کا یہ انجام ہوگا، پھر بیچ میں بتا دیا جو یہ کام کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا، اب اینڈ پہ ان کا رزلٹ بتا دیا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کے پاس جو بارگاہ الہی سے قربت کیا ہوا ہے، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مقربین ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کیا رکھی ہوئی ہے، فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، خوبصورت غذائیں ہیں اور آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان سب سے زیادہ میرے پاس میرے قریب جو ہے فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جب جس سے وہ اس کو پکڑتا ہے، اور میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اللہ کی پوری تائید اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ بن جاتا ہے۔ فرائض نہیں، جب وہ نوافل کو ادا کرتا ہے، فرائض تو فرض ہے، وہ کرنا ہی کرنے ہیں، جب وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس سے بڑھ کے کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری نمازیں کس لیول کی ہیں، ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی نفل پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی سنتے پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی حج کر لیا کبھی چھوڑ دیا، ہم نے عمروں پہ زور لگائے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے نفلی عمرہ کیا، کبھی ہم نے نفلی حج کیا، کبھی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارا اپنا جائزہ ہے نا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو فرائض سے بڑھ کر کرنے والا ہے نفل، جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جب انسان اس کو چیز کو عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ ہماری نیکیاں دیکھ لیں کہ یہ نیکیاں جو ہم ایسی نیکیاں کرتے ہیں، یہ بالٹی ہے اس کے اندر سوراخ ہے، یا پھر بوری ایک ایسا ساک ہے جس کے اندر سوراخ ہوا ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، میں حج بھی پڑھتی ہوں، میں وضو بھی کرتی ہوں، وضو کے ساتھ ساتھ اس کا اسراف کر دیتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ پانی، نیکی تو کر رہی ہوں، نیکی ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہے۔ اس طرح میں تہجد پڑھتی ہوں، اور تہجد پڑھنے کے بعد میری کیا ہوتی ہے، میری بول چال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں، تو وہ میری نیکی ضائع ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی پھر صدقہ کرتی ہوں، اس کا میں احسان جتاتی ہوں، وہ بھی کیا ہے، سوراخ ہے میری بالٹی میں، ساتھ ساتھ ہی وہ نکلتا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ میری بھی یہ نیکیاں جو ہے وہ سیف ہو رہی ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں نہ ڈالیں یا ایسی بکٹ میں نہ ڈالیں جو کہ سوراخ کے ذریعے وہ نکلتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، وضو کرنے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ وضو کرو تو وضو کرنے کے لیے ایک لوٹے میں پانی لے لو، یا ایک ایسا برتن ہو یا سراہی ٹائپ ہو جو کہ جس میں آپ وضو کرو۔ ہم تو یہاں پہ سہولتیں ہیں نا، تو اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ احساس ہو یہاں پہ پانی نہیں ہے، وہ کس طرح سے وضو کرتے ہیں۔ اگر 3 دفعہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو ایک ہی دفعہ کر لو، ان کو یہ اجازت دے دی گی نا، کیونکہ ایک ہی دفعہ وہ جو فرائض جو ہیں ان کو پورا کر لیا جائے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، سنت ہے۔ اگر کوئی چیز ڈرائی رہ گئی ہے تو کیا ہو، وہ ہم گیلا ہو جائے، وہ ڈرائی نہ رہ جائے۔ اپنی نیکیوں کے تھلوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی نیکیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دو نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہم فرائض سے نہیں بھرتے، یا تو فرائض میں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، فرائض سے بڑھ کر نفلوں سے محبت نہیں ہم کرتے، صدقے سے محبت نہیں ہم کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت نہیں کرتے، ہم روزوں کا استقبال تو کرتے ہیں لیکن روزوں سے جیسے خوشی حاصل ہونی چاہیے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ 5 نمازیں پڑھ لی ٹھیک ہے، فرضی ہے تو فرضی ہے نا، فرضوں کو کیا ہے کہ بھئی فرض پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرضوں کا پوچھنا ہے، سنتے نفلیں ہم کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب بیچ بیچ میں یہ اب تراویاں آ رہی ہیں، 8 پڑھیں یا 10 پڑھیں یا 20 پڑھیں، مطلب کہ احسان کا لیول اختیار کرنا ہے۔ 8 کی توفیق ہے 8 پڑھ لو، 20 کی توفیق ہے 20 پڑھ لو، وہ تو ایکسٹرا ہے، فرض تو نہیں ہے نا، وہ تو ایکسٹرا ہے۔ جتنی محبت ہوگی اتنی آپ پڑھو گے، جتنی کم محبت ہوگی اتنی پھر کم اس کو درجے پہ رکھو گے۔ کہ دنیا کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین لینے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہتے ہیں جتنا منیمم دے دیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بس وہ قبول کر لے گا۔ تو پھر محبت کا تو وہ تقاضا نہیں، وہ تو کر لے گا، وہ تو اپنے فرض پڑھ لی اتنے میں ہی خوش ہو جائے گا، اس کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر بھی فرض میں پڑھ رہی ہوں تو اپنے ہی لیے میں پڑھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں شیطان بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا نفس ہے، تو نفس کس چیز پہ پھر حائل کرتا ہے نا، تھوڑی پڑھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، سارے ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ اچھا، روزے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ تراویاں پڑھی جائیں، اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں ضروری ہے تو کہاں لکھا ہے وہ پہلے دکھا دیں۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، کیونکہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں جو ہے نازل کیا ہے کہ تاکہ قرآن کو جتنا سنو گے گھر پہ آپ تراویاں پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ کے اندر توفیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 بھی پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بھی پڑھائی، 3 ہی دفعہ تو کروائی، اس کو فرض نہیں کرتی ہے۔ اگر فرض ہو جاتا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ نفل میں ہم اتنے کوسچنز کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مقربین کی جزا میں ان کو کیا دیں گے؟ مقربین کے لیے جزا کیا ہے کہ السابقون الاولین، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ آگے بڑھنے والے، نیکیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔
نیکی کا موقع ضائع نہیں کرتے. نیکی کر لیتے تو اس کو جتاتے نہیں ہیں. نیکی کر کے اس کو اپنی بوری میں وہ سوراخ نہیں بناتے, اس کو ضائع نہیں کرنے کی کوشش کرتے. اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے گا. اپنے عقیدہ اس کا پختہ تھا, اس کا اعتقاد پختہ تھا, جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بنے گا. اور اس کے لیے بشارت ہے. پھر کیسی بشارت ہے کہ ان کو روزی جو دی جائے گی, ان کے لیے راحت ہے, ان کے لیے سکون ہے, نعمت دی جائے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیا, وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اردو میں کہتے ہیں ریان کا لفظ استعمال ہوا ہے. ریان جو ہے نا وہ نیاز وہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا, وہ بہت خوبصورت اور سمیل والا پودا ہے. اس کو کہتے ہیں جو خوشبودار کوئی بھی ہو, پھر بعد میں کوئی خوشبودار پھول ہو, اس کو ریان کہا جاتا ہے. اور روزی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جنتی کے لیے ہر خواہش کی تکمیل ہو, اللہ کے ہاں راحت, پکیزہ روزی اور نعمتوں کے باغ ہوں گے, اور وہ پکیزہ خوشبو سے لبریز ہوں گے. صرف کھانے نہیں ہوں گے. ہم دنیا میں کہتے ہیں اسمیل آپ کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ سکون ہوگا, راحت ہوگی, اطمینانیت ہوگی, اور ہر چیز پکیزہ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہوگی. کہ صرف کھانے دیے نہیں جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں مرغوبیت کے لیے نا, دل چاہ رہا کہ ایسی چیز ہو, یا بھوک لگی ہو تو ہم کہتے ہیں پہلے اسمیل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی اسمیل کیسی ہے, کھانا تو بعد میں ہے. ہاں. ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی جان قبض کرو تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں. چنانچہ اسرائیل علیہ السلام اپنی ایک جماعت کے ساتھ اس شخص کے پاس آتے ہیں. ان کے پاس 3 قسم کے رومال ہوتے ہیں جو کہ پاکیزہ خوشبو سے لبریز ہوتے ہیں. مرنے والا آدمی ان خوشبوؤں کو پا کر خوش ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے جان قبض ہونے سے پہلے ہی کامیابی کی بشارت اس کو مل جاتی ہے. کہ جو ہوتے ہیں خوش نصیب مقربین, قربت والے, اچھی روح, ان کو تو خوشبو دی جاتی ہے. اور جو ہوتے ہیں برے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ موقع ملا تو ہی پڑھیں گے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ تو خوش قسمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوشبوئیں دیتے ہیں. اور خوشبو بھی 3 طرح کی ہوگی, اس میں بھی آپ کا معیار ہوگا. جو مقربین ہیں ان کے لیے علیحدہ خوشبو ہوگی, دوسرے کے لیے علیحدہ ہوگی, تیسرے کے لیے علیحدہ ہوگی. ریحان کا یہ مطلب ریان خوشبو, جی. حضرت برا روایت کرتے ہیں جب رحمت کے فرشتے جان کنی کے لیے آتے ہیں تو وہ نیک آدمی کو بشارت سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح, تو نے جسم کو آباد رکھا, اب راحت, پاکیزہ روزی اور اپنے پروردگار کی طرف نکل چل جو ناراض نہیں ہے. اس طرح گویا اس نیک آدمی کی خوشخبری مل جاتی ہے. دنیا میں اس کو یہ خبری مل جاتی ہے جب وہ فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ بھی ملنے سے تمہارے ساتھ راضی, اگر تم اللہ سے ملنے کے لیے راضی ہو تو. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ تم دنیا میں اس طرح کے کام کرتے تھے, تمہیں ڈر خوف نہیں تھا, بس تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف تھا, تمہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, دنیا کیا کہے گی. تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں درست ایمان, درست عقیدہ ہوگا, وہ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, رسالت اور جزائے عمل اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آئے گا, انبیاء اور رسولوں اور ملائکہ پر ایمان لائے گا, تقدیر پر ایمان لائے گا, اور اس کا دل جو ہے کفر, شرک, نفاق اور الحاد سے پاک ہوگا. ایسے شخص کو کمال درجے کی راحت اور سکون قلب ہوگا. سبحان اللہ. کہ جو اللہ جس کا عقیدہ درست ہوگا, آج ہمیں یہ بہت ہے نا کہ مجھے سکون نہیں ہے, مجھے اطمینان نہیں ہے, مجھے ٹھنڈک نہیں پڑتی. تو جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا, جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, درست ہوگا, اس کے اندر کفر اور شرک نہیں ہوگا, اتنے میرے اندر اطمینانیت آئے گی, اتنا مجھے سکون ملے گا. اور یہ پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا. جنت ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں, سکون دنیا میں نہیں ہے. وہ اطمینان, دل کو اطمینان کا مل جانا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ اس پہ خوش ہوتے ہو کہ یہ میں نے اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے, مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اطمینان کا مل جانا ہے, کیونکہ اس کے درست عقیدے کا تعلق اللہ کے دل سے تھا, اس کے دل سے تھا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے, اس کی شہادت دیتا ہے, تو اس کا دل بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتری خاتمے کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو. ٹھیک ہے, زندگی ساری ہم اپوزٹ گزارتے ہیں. دعائیں ہماری یہ ہوتی ہیں, دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دعائیں مانگے کہ میرا جو خاتمہ ہے وہ
جنت البقیع میں ہوئے، وہاں پہ مجھے دفنایا جائے مدینہ میں. یہ تو حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ مدینہ کا ذکر کر کے دعا مانگو، اس ذریعے سے دعا قبول ہوتی. یہ نہیں کہ نہیں، لیکن میرے عمل بھی تو درکار ہے نا. ویسے عمل بھی کروں کہ جس شخص کے اعضاء جوارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، اس کے اعمال کی بدولت نعمت کے باغوں میں ان کو جگہ دی جائے گی. کہ یہ نعمت کے باغ ہے، یہاں پہ رہو، نعمتیں ان کو دی جائیں گی. اللہ کے مقرب بندے کو اس کی پاکیزہ دل، زبان اور پاکیزہ اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، اور پھر وہاں پہ سکون ہوگا، راحت ہوگی، اور نعمتیں عطا ہیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں گی وہ ان کو وہاں پہ دی جائیں گی، جن کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کہ یہ سارے انعامات جو ہیں وہ مقربین کے لیے تھے. ٹھیک ہے. اب دوسرا گروہ دائیں ہاتھ والا، جو یمین جن کو کہا گیا ہے نا، الیمین، دائیں ہاتھ والے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی جنت کیا ہے کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے. تو تم پر سلامتی ہو، تم دہنے ہاتھ والوں میں سے ہو. دائیں ہاتھ والے مطلب کہ اصحاب یمین ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی تم پہ ہو. اب ان کی جو جنت ہوگی، ان کا جو انعام ہوگا، ان پہ سلامتی بھیجی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تم پہ سلامتی ہو. ایسے لوگوں کے لیے ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہر طرف سلام ہی اسلام کی آوازیں ان کی طرف آئیں گی، اور آپس میں السلام علیکم کہیں گے. وہ مومنین ہوں گے، وہ بھی مومنین کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے بھی. فرشتوں کی ملاقات پر بھی تم پر سلامتی ہوگی. جب فرشتے ان کے ملنے کے لیے آئیں گے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہ کیا کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم خوش ہو جاؤ. یہ لوگ ہیں جو فرائض پورے کرتے تھے، لیکن کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی تھی تو معافی مانگ لیتے تھے، لیکن وہ پار ہو گئے. بہرحال جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پہ ہے، سلام کرتے ہیں، فرشتے بھی ان پہ سلام کرتے ہیں، لیکن وہ پار ہو گئے. انسان تھے، ان کے فرائض پورے کرنے کے بعد غلطی کر لیتے تھے، کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد پھر بھول چوک ہو جاتی تھی، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے، پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق دے دیتا تھا کہ یہ نیک کام کر لو. تو اس کو کیا ہے، یہ ان کا انعام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، وہ جو ہے دائیں ہاتھ والوں میں ہو جائیں گے. اور دائیں ہاتھ والے کون تھے؟ پروردگار کی طرف سے سلام، ان کے لیے بھی سلام بولا جائے گا. سلام قوم رب الرحیم، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر سلام کیا جائے گا. رب رحیم کی طرف سے تم پر سلامتی ہو گیا، کہ ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی. یہ جو ہے دائیں ہاتھ والوں کی جنت ہے. اب جو ہے تیسرا گروہ، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو کہ جھٹلانے والے ہیں، مکذبین ہیں. بائیں ہاتھ والے کہہ لیں وہ ہیں کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ استغفر اللہ اللہم لا تجعل منہم، کہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی کی جائے گی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کہ ہم نے کل بھی یہی پڑھا تھا نا کہ کھولتا ہوا پانی جب انسان کے اندر جاتا ہے تو کیسا ہوگا. کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے لوگ جو تھے، ان کا یہ انجام ہوگا. اور ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو کیا مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو، ہم پہلی کتابوں کو نہیں مانتے. تب بھی ہمارا جو ہم رزق میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بے علم، بے خبر، بے راہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اندھیروں میں اپنی زندگیاں گزارنا پسند کرتے تھے. انکار کی وجہ سے، تکذیب کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مکذبین میں شامل کر دیا، تو وہ سخت سزا کے مستحق ٹھہرائے گئے. کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوزخ میں پھینکا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے یا دوزخ میں پھینکے. ایسا گرم پانی کہ جس کے ایک گھونٹ پینے سے کہتے ہیں کہ آدمی کی آنتیں کٹ کر نیچے گر پڑیں گی. اور موت کے وقت ان کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ جب موت ہوگی تو پھر اس سے بھی زیادہ سختی ان پہ کی جائے گی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کہ دیکھ لیں اب پانی، دیکھیے جتنی مرضی بھی گرمی ہو نا، ہم گرمی میں بھی کہتے ہیں ٹھنڈا پانی ہو تاکہ تقویت ملے، تھوڑا احساس ہو، لیکن اگر
گرمی میں گرم پانی، اور کل دیکھا یہ گرم پانی ابلتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور اس کی کڑواہٹ اتنی ہوگی کہ انسان تھور کے درخت سے مثال دی گئی تھی، اس سے بھی زیادہ ہوگا، کڑوا ہوگا، لیکن وہ پیئیں گے اس وقت، جب پیتے جائیں گے تو ان کا جسم جو ہے وہ گل گل کے وہ گرتا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. زندگی میں ایسے کاموں میں مشغول رہے کہ آخرت کی فکر ہی ان کو نہیں تھی، آخرت کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اب تمہارے برے اعمال اور عقائد کو دیکھ لو، اب اس کا رزلٹ جو ہے تمہیں ملنے والا ہے، کہ جو تم اعمال دنیا میں کر رہے اس کے رزلٹ کو دیکھ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سخی آدمی عبداللہ بن جدعان کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہیں کہا کہ پروردگار انصاف کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. استغفر اللہ. اور وہ جزا اور سزا کا منکر تھا، اگرچہ بڑا سخی تھا، بہت مال و دولت رکھنے والا اور لٹانے والا تھا، لیکن فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے جس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. اللہ ولا تجعل اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان هذا لهو حق الیقین، اور یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجرموں کو سزا اور مومنین کو جزا ضرور مل کر رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مجرم ہے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دے اور اس کا حساب کتاب نہ لے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جنت کی بجائے جہنم میں ڈال دے. نہیں، یہ پھر کیوں کرو؟ ان ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان سارے انعامات کو حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تسبیح، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح کرنی ہے. فسبح اسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم. جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تسبیح ہوتی کیا ہے یہ دیکھ لیں کہ تسبیح کہتے کس کو ہیں. اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، ہر نقص سے، مخلوق کی مماثلت سے، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جب صفات کی بات آتی ہے ہم ان کو اس نہ سوچیں اور سمجھیں کہ جس طرح ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر بصارت ہے، ہماری نگاہ ہے، ہمارے ہینڈ ہے، یا ہماری طرح باڈی اللہ تعالیٰ کی ہے، نعوذ باللہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جسامت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، وہ کیسی ہے، لیکن ہر چیز لامحدود ہے. قرآن میں بہت سی ایسی ہیں جہاں پر ہمیں تسبیح کو ملتا ہے. طور میں بھی تسبیح کا لفظ استعمال ہوا، نجم میں بھی آتا ہے، اور اب یہاں پر بھی اس کا ذکر کر دیا گیا. 3 جگہ تو یہ ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. دین میں استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے. جب تعلق مضبوط ہوگا ذکر اور شکر کے جذبات آئیں گے. افضل ترین جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ تسبیح ہے. قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے پیدا فرما دیں گے. اور اگر ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے تو یہ ذکر اور یاد دہانی جو ہے وہ بار بار ہمیں نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی دفعہ ہوگی. جب یاد دہانی ایک دفعہ ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، تو ہم آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. تسبیح کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے عطاب سے پناہ مانگیں، اس کے ثواب کے حصول پر اس کی تعریف کریں، اس کی تحمید کریں، اس کی تسبیح کریں، اور گمراہوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں جو کہ گمراہ کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس پہ آپ آنکھ نہیں دھریں، اس پہ جو ہے اس کو دماغ میں نہیں لے کے آئے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. سورۃ الاعلیٰ پہلی آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ سجدے میں پڑھو. سبحان ربی آیت نازل ہوئی، سبحان ربی العظیم، تو کہا کہ میں جاؤ سبحان ربی اعلیٰ پڑھو اور رکوع اس آیت کو رکوع کا حصہ بنا لو. حضرت عتبہ بن عامر کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو اپنے رکوع میں رکھ، اس لیے ہم اس کو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس لیے ہم کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سجدے کے لیے کہا گیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے اس کو وہ سب بسم ربک الاعلیٰ جب آیا نا وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو سجدے کا حصہ بنا لو، اس دعا کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اور درست عقیدے کے ساتھ کہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور ہر تسبیح کے بدلے ایسے درخت لگائے جاتے ہیں کہ ایک درخت ایک دفعہ کہنے سے ایک درخت ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ
سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم نارملی کہتے ہیں نا. یہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے یہ دو کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. زبان پر بہت آسان اور ہلکے لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں. جب اس کو میدان میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا کہ اس کا وزن جو ہے وہ حاوی دوسرے سے بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہنا آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمارا اپنا نفس اور شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے. صاحب علم فرماتے ہیں کہ سورہ قمر, سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں دین کے سارے بنیادی اصولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, مگر ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت کا مناظر اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھا دی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کہیں نہیں ہے. بذات خود جو اللہ ہے نا, اللہ کا نام نہیں ہے. اور تینوں صورتوں میں لفظ اللہ سے مخالی. بعد میں اس کے بعد جو سورہ حدید آئے گی اس میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے. وہی نا خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. کیا عجیب حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جس کو وہی بہتر جانتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو مطلب کہ پیک ہوتی ہے وہ بتا دی, لیکن اپنا نام وہاں پہ نہیں ظاہر کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ نہیں کہا اللہ کا نام لے کے نہیں کہا گیا انسان کو بنایا, یہ نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ اٹھانا ہے. یہ اس کے کلام کے اندر الفاظ کا ایسا چناؤ کیا گیا کہ اس کی جو ضمیرز ہے نا وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جا رہی ہیں, لیکن ڈائریکٹلی اللہ کا نام نہیں آیا. اس صورت کے اہم نکات کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے لیے اور بچوں کے لیے ہم نے بہترین چاہتے ہیں, تو ہم نے آخرت کے لیے بھی بچوں کے لیے اور اپنے لیے آخرت بہتری کی خواہش کرنی ہے. مقربین بہت کم ہوں گے, لیکن اس بات سے ہمت نہیں ہارنی کہ جو ہم ہیں ہم جو ہے دوسری قوموں پہ حاوی ہیں, کہ ہم میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مقربین میں جائیں گے. تو نیکیوں میں سبقت لے جانے سے رکنا نہیں ہے, نیکیاں ہم نے کرنا ہے. مقربین میں نہ ہوں گے تو چلو یمین میں تو ہوں گی نا. اگر ہم یمین کی کوشش کرتے رہے یمین نہ پہنچ سکے تو ہم پھر نیچے درجے میں جائیں گے. تو کوشش کریں کہ سابقون بنے, مقربین بنے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اس کے لیے میں نے دوڑ لگانی ہے. اور اگر مقربین میں نہ ہو سکے, کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر رہ جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے, چلو ہم یمین میں آ جائیں گے انشاءاللہ. جو نفس پر قابو پا کر گناہ سے بچتے ہیں وہی جنت میں سکون پائیں گے. جو اپنے نفس پہ قابو نہیں پائیں گے وہ جنت میں سکون نہیں پائیں گے. باحثیت انسان ہم پہلے سے موجود اشیاء کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں. کچھ بنا سکتے ہیں, کچھ ہم تخلیق کر سکتے ہیں, لیکن اس کی تخلیق ہم خود پیدا نہیں کر سکتے. انسان خود سے پیدا نہیں کا کوئی بھی چیز کر سکتا. اس کی پہلے سے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوگا یا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کو دیکھ کے انسان اس کو کریٹ کرتا ہے. کہ انسان بذات خود جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا دوبارہ اٹھائے گا, انسان خود سے کوئی ایسی تخلیق نہیں کر سکتا, کوئی ایسی چیز بنا نہیں سکتا کہ جو اس کو ایسا لگے کہ یہ میری تخلیق ہے جس کو کہے. لکڑی سے سب کچھ بنتا رہتا ہے, لیکن وہ اصل میں وہ درخت خود نہیں بنا سکتے. ہاں خود نہیں بنا سکتے, وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم شکر ادا کرنے میں سست اور شکوہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کے لیے نہیں, جلدی سے ہم شکوہ کرتے ہیں. ایسے کیوں ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, ایسے نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا. بارش زیادہ ہو جائے, ہاں بارش زیادہ تب شکوہ, بارش کم تب شکوہ, ہوا موسم گرم ہے تب شکوہ, ٹھنڈا ہے تب شکوہ. کہ اللہ کا شکر ادا کریں. صحت ہے تب شکوہ, نہیں صحت ہے تو تب شکوہ. کھانا مل رہا ہے تو تب شکوہ, نہیں مل رہا تب شکوہ. کہ کہاں پہ انسان شکر کرتا ہے, کہ ناشکری ہی کا رویہ ہے انسان کا. اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. شدید بیماری میں اللہ کی یاد کو ترجیح دینی ہے. ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. کہ جب نزاع کا وقت ہو اس وقت جو ہے ترجیح یہ دے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اور وہ کئی دفعہ حالات ایسی ہوتے ہیں کہ انسان کچھ سوچ نہیں پاتا, کچھ سمجھ نہیں پاتا, تو اس کو پھر فورس نہ کیا جائے بلکہ اس کے پاس ذکر کیا جائے, تاکہ وہ اس ذکر کو سن کے اس کے اندر یا دماغ میں, ہمیں کیا پتا ہے نا, وہ اس چیز کا اعادہ کر لے. کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اندر مثبت سوچ کو پروان چڑھانا ہے. اور پھر مقربین میں سے ہونا چاہتی ہوں تو عام مومنین میں سے
دونوں دو ہی کرائٹیریا آپ رکھیں کہ مقربین میں سے ہو جاؤں یا پھر مومنین میں سے ہو جاؤں. دونوں کے درجوں میں فرق ہے. جیسی کوشش ہوگی ویسا رزلٹ. چاہتے تو صرف ایک ہی گروپ کر کے بتا دیتے. مقربین کی جنتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, ان کے آخری انجام کے بارے میں بتا دیا. جو ہے مومنین ان کا ذکر دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کر دیا, ان کی جنت کا بتا دیا. کیوں یہ فرق ہمارے سامنے کیوں رکھا؟ تاکہ ہماری دوڑ جو ہے اس لحاظ سے ہو, ہماری کوشش ویسی ہو, ہماری لگن ویسی ہو کہ ہم جس طرح کا مقام پانا چاہتے ہیں ویسی محنت کریں. کہیں یوم حسرت کے دن ہم حسرت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں کہ کاش مجھے موقع ملا تھا, میں نے یہ نہیں کیا, میرے پاس ٹائم تھا میں نے کیا نہیں, مجھے موقع بار بار ملتے رہے لیکن اس موقع کے باوجود میں نے ان موقعوں کو ریویل نہیں کیا, ان سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ان تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک انتخاب کر لو. چوائس اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ کون سا, اور انجام بھی بتا دیا. اعلیٰ درجوں کو پانے کے لیے اعلیٰ ترین کوششیں کرنی پڑیں گی, چھوٹی موٹی کوششوں سے کام نہیں چلے گا. اور اس کے بعد دوسرا درجہ, اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی, اور بائیں ہاتھ والوں سے اگر ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کوششیں بس تھوڑا سا کبھی کر لیا کبھی نہ کیا, دل کیا کر لیا, دل کیا نہ کیا, دل کیا نماز پڑھ لی. ہاں کہ یہ پھر میرے دل کو اپنے قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف کوشش کریں, بھاگ لگائیں, دوڑ لگائیں, نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں, تاکہ جیسی میری سوچ, جیسی میری کوشش, جیسی میری لگن ہوگی, آخرت میں انجام میرا ویسے ہی ہو. آخرت میری کیا ہے کہ یہ قبر میں جا کے انسان بس وہی کا رہ جاتا ہے, اور ڈیتھ جو ہے وہ ریئل ہے, آنی ہے. سب نے اکیلے اکیلے آئے تھے, اکیلے اکیلے ہی واپس جانا ہے. کوئی انسان نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے جائے. بیریڈ ہم لوگوں نے اکیلے نہیں ہونا ہے, وہ جاتے ضرور ہیں ساتھ لیکن دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. کوشچن جو ہے ان کے جوابات میں نے خود دینے ہیں, آنسر بھی میں نے خود دینے ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala make that day easy for us, آمین. کہ ہم اکیلے آئے, اکیلے ہی جانا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, کوشش جیسی کر لیں گے ویسے. اب کل ہم نے جنت کے حوالے سے پڑھا تھا, آج جو ہے قبر کی تیاری کے حوالے سے تھوڑا پڑھ لیں, تھوڑا ہمیں احساس ہو جائے کہ قبر کی تیاری کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور ہم کیسے کیسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس مشکل سے بچ سکتے ہیں. کہ ایسا سب جو شداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں, اس شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں گم ہونے والوں, اس سنگین اور فریب دنیا کے کلام میں جذب ہونے والوں, اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھو جانے والوں, دارالبقاء چھوڑ کر دارالفنا کا تعاقب کرنے والوں, ان قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی یعنی کہ موت سے گزر کر ایک طویل وادی میں پر خطر کا سفر جو ہے اختیار کرنے والے, جو کہ بہت سفر کٹھن ہوگا, بہت ہی مشکل ہوگا. اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی, نہ سورج کی کرنیں وہاں تک پہنچ پائیں گی, نہ چاندی کی چاندنی پہنچ پائے گی, نہ ستاروں کی لو وہاں پہ پہنچ پائے گی, نہ کمکہوں کا نور پہنچ پائے گا, نہ چراغوں کی روشنی وہاں پہ ہوگی, نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ نظر آئے. یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور امیجن کر لیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جاتی ہے تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور جب بالکل وہاں پہ اندھیرا ہوگا, کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی اور ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, تب ہماری کیفیت کیا ہوگی. اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی, نہ باپ ہوگا, نہ بیوی ہوگی, نہ کوئی غمخوار ہوگا, نہ کوئی غمخوار ہوگا وہاں پہ, نہ کوئی پیر اور مرشد ہوگا, نہ کوئی پیر مرید وہاں پہ ہوگا, نہ کوئی حاجت روا ہوگا, نہ ہی کوئی مشکل کشا وہاں پہ ہوگا, نہ کوئی محافظ اور نہ کوئی باڈی گارڈ. کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہم یہ لے لیتے نا, اس وادی پر خطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ناک چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہمارا ساتھی ہوں گی, وہ وہاں پہ ہوں گی. مٹی کا گھروندہ ہوگا, مٹی کا فرش ہوگا, اور مٹی کا بستر ہوگا, یہاں پہ ہم سوئیں گے. گھٹن ہوگی وہاں پہ, کیڑے مکوڑے وہاں پہ ہوں گے, زہریلے سانپ اور بچھو اندر آئیں گے, اللہم لا تجعل منہم. اور بہرے فرشتے جو ہیں گز ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں گے, وہ بہرے ہوں گے, وہ ہماری چیخو پکار کو سنیں گے نہیں. ان کے ہاتھ میں گز ہوں گے, وہ تھامے کھڑے ہوں گے, اور نہ جانے فرار ہوگی کہ یا جائے قرار ہوگی, وہاں سے فرار ملے گی یا ہمیشگی وہیں پہ رہنا ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایک حقیقت ہے
ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس حقیقت کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم کوشش نہیں کرتے، پھر ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پہ در پہ تکلیفیں آتی ہیں، تب جان جو ہے وہ نکلتی ہے، اتنی آسان کام نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا اس کے حوالے سے کچھ مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے موت کی تکلیف بہت شدید ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شدید ہے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی، کتنی شدید ہوگی۔ دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی کی ہے، نسائی کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی، ہم لذتوں میں ہی پڑ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی، اس میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرہ مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے سبحان اللہ ان موتی سکرات، سبحان اللہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برابر نہیں دیکھتی، کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کا سامنا کرنا پڑا اتنی سختی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اب ادھر دیکھ لیں جو مقربین ہیں ان کی وفات ہوتی ہے، ان کو خوشبوئیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو یمین ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اے خبیث روح، اے مغضوب روح، یہ الفاظ خطاب کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں اے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہوئے کافر کی روح خوب خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کہ وہ پہلے سے ہی ڈر جاتی ہے۔ فرشتے اسے کھینچ کھینچ نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتے والنازعات غرقا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں۔ پھر سورہ نازیات میں آتا ہے کہ یعنی کہ وہ نکلنا نہیں چاہتی ہوں گی مگر فرشتے زبردستی کھینچ کھینچ کے اس کو نکالیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كنتم تقولون على الله خير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تم جو انکار کرتے ہو تو اس کا انجام دیکھ لو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی غور و فکر کی طرح ہمیں تڑپ لگا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری قبروں کو نیک لوگوں میں شامل کرے، جب ہماری روح نکلے ہم نیک لوگوں میں ہوں، ہماری روح جو ہے ہمیں دیا جائے، خوشبو دی جائے، ہمیں وہیں پہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ کیسی ہونے والی ہے۔ کتاب جو ہے نا محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے قبر کا بیان، اگر آپ اس کو پڑھ سکیں، بہت ہی انہوں نے تلخ حقیقت جو ہے جس کا ہم آج انکار کر رہے ہیں اس کو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہر مرحلہ جو ہے انسان کا وہ گزرے گا، انسان کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ وہ کہ میں اس سے گزرے بغیر میرا جو ہے
معاملہ آسان ہو جائے گا. جس کا یہ قبر کا معاملہ آسان ہو جائے گا اس کی آخرت آسان ہو جائے گی. انہوں نے قبر کے سوالوں کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی جان نکلتی ہے، اس کے حوالے سے بتا دیا گیا. انہوں نے ساری وہ تفصیل جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، مولانا اقبال کیلانی کی بک ہے. نکات غور و فکر جو ہیں وہ کیا ہے کہ ابتدائی 26 آیات جو ہم نے پڑھی اس میں قیامت کا خوفناک منظر بیان کر کے سابقین اور مقربین کے لیے انعامات جو ہیں وہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کی، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. پھر آیت نمبر 27 سے 38 میں اصحاب الیمین کے لیے جنت میں کیا خصوصی انعامات ہوں گے اس کا بیان کر کے ہمیں بتا دیا گیا. آیت نمبر 41 سے 6 اسلام کے لیے کیا جرائم اور سزائیں ہوں گی وہ بیان کر دی گئیں. اور آیت نمبر 57 سے 74 میں منکرین اسلام جو کہ انکار کرنے والے ہیں اور ان کا ذکر کر کے ان کی عظیم نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیوں کا ذکر کر کے ان کے ساتھ مجادلہ کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور مجھے اور آپ کو ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہے اس فکر کرو اور اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو اس کا جائزہ لے لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو. آیت نمبر 75 سے 87 میں قرآن مجید کی عظیم ترین نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی کہ یہی کتاب ہے جو کہ راہ نجات ہے، یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور جو اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتا اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. کہ ہم نے صرف رمضان کے مسلمان بن کے اس کتاب کے ساتھ نہیں رہنا بلکہ ہماری یہ ہر قدم قدم پہ یہ کتاب ہمارا معاون اور مددگار ہو، ہمارا ساتھی بن کے رہے. آیت 88 سے 75 سے 87 میں اللہ نے قرآن مجید کی ترغیب دلائی کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے. 88 سے 96 میں نعمت قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں ان کی تفصیل ہمیں بتا دے گی کہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج جو ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے زمانے کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم اس سے کیا سیکھ کے اٹھ رہے ہیں. سیدھے راستے چلنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں، کہ خود کو عقل کل نہ سمجھو کہ میں ہی ہوں، یعنی کہ میں کر رہا ہوں یہ میری وجہ سے، یا میں نے یہ کیا، یا میں کامیاب ہوا ہوں زندگی میں تو چونکہ میری محنت ہے. محنت ہے. نارملی تو یہی ہم کرتے ہیں نا، کسی سے بولو اتنی بڑی عہدہ مل گیا کہ کیا کیا، میں نے دن رات محنت کی، میں نے بہت محنت کرتا ہوں تو جس کی وجہ سے مجھے ساری جو ہے یاشیاں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں. اور کیا سیکھا؟ نیکیاں کر کے ضائع نہ کرے، کیونکہ شیطان تو کھڑا ہوا ہے ضائع کروانے کے لیے نیکیوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی کہیں کہ ہم اپنی باسکٹ میں ڈالتے جا رہے ہیں لیکن باسکٹ میں جو سوراخ ہے وہ ساتھ ساتھ ہی نکلتی جا رہی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. کہ ہم بھٹکے نہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں. اچھا، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کیا میں اکیلی سیدھے راستے پہ چلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ ساتھی، ہاں، کوئی نہ کوئی ساتھی ہو، وہ کوئی بھی ساتھی ہو، گھر سے کوئی ہو، باہر سے کوئی ہو، کوئی ایسی محفل ہو جس سے آپ کو ساتھ ساتھ تقویت ملتی جائے کہ اگر یہ بندہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. جی، اگر اکیلا بندہ دیکھیں، ہم واک پہ بھی جاتے ہیں اس کے بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ میری معیار کا بندہ واک کرنے والا ہے، تیز چلنے والے کے ساتھ میں تیز چلوں گی، سلو چلنے والے کے ساتھ میں سلو چلوں گی. اور اگر اس سے بھی سلو ہوتا ہے تو ہم تیسرے کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں اس کے ساتھ، وہ تو بہت سلو ہے. دنیا میں ہم ساتھ نہیں چلتے، لیکن دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں دوسروں کے لیے حریص ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں. جب میرے ساتھ کوئی ہوگا تو ایک شیطان کا حملہ بھی نہیں ہوگا. اگر ایک پہ ہوگا دوسرا اس کو بتا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے حوصلہ کرو، چلتے ہیں اکٹھے قدم چلا کے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر اکیلا ہوتا ہے، ایک دن کروں گا، 2 دن کروں گا، تیسرے دن میں کیا کرتا ہوں، آرام سے بیٹھ جاتا ہوں. اور وہ نیکی کرتے کرتے آپ کے دماغ سے ایسے نکل جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا خاصا آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایک دن چھٹی، دوسرے دن چھٹی، تیسرے دن کہتے ہیں سو ہی رہو، کوئی بات نہیں، کون سا کوئی فرق پڑتا ہے، ایکسٹرا ہی نماز ہے. اور چھوٹتی چھوٹتی پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید میں نے سوچا تو میں نے پیچھے رہ گئی. نہیں،
وہ کوئی میرا گناہ ایسا ہے جو مجھے پیچھے کر رہا ہے. میرا رات کا کھانا ہو سکتا ہے, لیٹ کھاتی ہوں, سارا دن سوتی نہیں ہوں, لیٹ کام کرتی ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا. میں اشراق کے نفل پڑھتی ہوں, ایک دن پڑھ لیا, دوسرے دن پڑھ لیا, تیسرے دن کہتی ہے چلو آج نہیں, آج تھوڑا دن سو جاتی ہوں پھر پڑھوں گی, دوسرے دن پھر سونے کی عادت پڑے گی, پھر دل میں سے آواز ہے کہ اس اوکے میں تھوڑا سا اور سو لیتی ہوں, نماز نفل ہی ہے نا, بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے, نفل ڈفرنٹ اوقات میں ان کے ایک ہی نفل ہیں, ڈفرنٹ اوقات میں ان کے ڈفرنٹ نام ہیں, لیکن جو اشراق ہے وہ اشراق کی اہمیت رکھتا ہے, جو چاشت ہے وہ چاشت کی رکھتا ہے, جو وبین ہے وہ وبین. ڈفرنٹ ٹائمنگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو دو نفل ہی, لیکن وہ جو آپ دیکھیں اشراق میں بیٹھ کے پڑھیں گے, شیطان فوراً سے کہے گا اچھا آج نیند پوری نہیں ہوئی, جلدی سے تھوڑی دیر سو جا, پھر سارا دن چال سے چلنا ہے. بیٹھے رہیں گے وہاں پہ عبادت کریں گے, 10-15 منٹ کا فرق ہوتا ہے, تو کیا ہے وہ مجھے میرا عمرے سے مجھے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے, اس کے سے مجھے پیچھے کروا دیتا ہے. بے شک میں اٹھ کے 2 نفل کی بجائے 4 پڑھ لوں, اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر لوں, لیکن وہ درجہ تو نہیں پا سکتی. وقت نکل گیا. جی سارے دن کے کام اگر پڑھے نا, ہاں وہ آسان ہو جاتے ہیں. ہاں کہ اللہ کو ٹائم دے دیا نا آپ نے, وہ شروع دن کا آغاز ہی احسان سے شروع کر دیا, تو رب تو کہتا ہے میرے لیے 1 کرو, میں 10 دینے کے لیے تیار ہوں, اس سے بھی زیادہ. جب فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہوتا تو ٹائم بچ جاتی ہے, صفائی بھی ہو جاتی ہے, ٹائم بھی لمبا ہو جاتا ہے. جی جی کیونکہ اگر سارا کچھ کر لے تو پھر مسجد کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہیے, جیسے ہی ہو کہ جاتا اپنی مینجمنٹ دیکھ لیں. ہاں نیند تو آئے گی, نفس پہ اوبیسلی نفس پہ میں قابو پاؤں گی تو پھر ہی ہے نا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس ٹائم پہ کر رہی ہوں, دوسرا میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید اس میں میرا ہی کنٹرول ہے, میں یہ ساری کام کر رہی ہوں. ہم ٹائم پہ نہیں, ٹائم کو نہیں رکھتے نا سامنے, وہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. ٹائم کو ہم چاہتے ہیں جیسے بچوں کو اوبیسلی ڈیفینیٹلی بچوں کو جب بچوں کو چھوڑنے جانا ہے, کئی دفعہ اشراق کے ٹائم یا چاشت کا ٹائم اس وقت پہ آتا ہے, بچوں کو اٹھانا یا رکھنا کرنا ہوتا ہے. ہاں لیکن کام کرنے والوں کے لیے اجازت ہے وہ اٹھ جائیں, نہیں تو بندہ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کر لے, تسبیح کر لے, اور تب تک چاشت کا اشراق کے ٹائم ہو جاتا ہے, اشراق پڑے پھر اپنا کام کر لے جیسے مرضی. یہ کریں گے, یہ جو نماز ضحیٰ ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے بعد جو پڑھتے ہیں 15-20 منٹ بعد, وہ نفل اور اشراق اور چاشت. ہاں یہ صرف ٹائم کا ڈفرنس ہے. اشراق جو ہوتی ہے نا آفٹر جب سورج نکلتا ہے اس کے بٹوین 15 سے 20 منٹ کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اشراق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جب گھنٹے کا ڈفرنس ان بٹوین آ جاتا ہے تو وہ چاشت ضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ نماز بن جاتی ہے. اور پھر جب سوا نیزے سے پہلے جب ہم پڑھیں گے, مطلب کہ زوال سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پڑھیں گے تو وہ ابابین میں آ جاتی ہے. آج کل کی ٹائمنگ دیکھیں, وہ ٹائم ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں سورج نکلنے پہ ڈیپینڈ کرے گا, کتنے بجے سورج نکلتا ہے پھر ہمارا زوال کا ٹائم ہوگا. جیسے کسی نے مجھے کوشچن کیا کہ زوال کا ٹائم تو یہ گھنٹہ آگے کر لیتے ہیں, زوال کا ٹائم ادھر ہی ہے, گھنٹہ آگے کیوں کرتے ہیں کہ سورج کی نکلنے کا ٹائم چینج ہو گیا, اس لیے وہ آگے آگے پیچھے گھڑیوں کو کرتے ہیں تاکہ مینج کر سکے. میں میرا زوال کا ٹائم تبھی ہوگا جب سورج جو ہے جس ٹائم پہ نکلتا ہے اس کے بعد وہ ٹائم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ آج کل جیسے 2 بجے نماز ہے تو ہو سکتا ہے کہ دفعہ 1 o'clock بھی جو ہے زوال کا ٹائم 1 o'clock ہوتا ہے. تو ہمارے وہ جو کانسیپٹ ہے 12 o'clock زوال کا ٹائم ہے, وہاں پہ نہیں, وہ ڈفرنٹ ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے, 10-15 منٹ بعد پڑھوں گی تو وہ اشراق میں شامل ہو جائیں گے, گھنٹے کے بعد پڑھوں گی تو وہ ضحیٰ میں آ جائیں گے, اور گھنٹہ پہلے زوال سے پڑھوں گی تو وہ ابابین میں آ جائیں گے. جو کہتے ہیں نا ابابین مغرب کی نماز کے بعد بھی, یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, لیکن یہ ایک ہی نماز ہے لیکن ڈفرنٹ ٹائمنگ سے جو ہے اس کو ڈفرنٹ نام دے دی گئی, اور ہر ٹائمنگ کی اپنی مطلب یہ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. اگر میں صبح اشراق پڑھ رہی ہوں, پھر 2 گھنٹے بعد پھر میں ضحیٰ پڑھ رہی ہوں, پھر اس کے بعد گھنٹے بعد پھر میں, مطلب اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا کتنی میری, ہاں بار بار لوٹتی ہوں تو وہ میرا کنیکشن اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے. اگر 2 کی بجائے آپ 4 نفل پڑھ لو, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا آپ کو تینوں ٹائموں کا اجر دے سکتا ہے, لیکن یہ کہ منیمم ایک کو تو پکڑنے کی کوشش کرو نا, کوئی ان میں سے ایک پکڑ لو. جیسے جو نماز ہم لوگ چھوڑ دیا تو اڈاپٹ کرتے 2 نفل ایسے ہی پڑھ سکتی ہاں ہاں کہ اشراق چھوٹ گیا تو چلو آپ پھر ضحیٰ میں ٹائم فوکس کر لو, ضحیٰ چھوٹ گیا چلو آپ دن میں ٹائم دے دو اپنا.
جی انشاءاللہ تعالیٰ سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے پروردگار